السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں پہ بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج کی جو یہ پہلی سٹوری ہے اس کو سنانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کے پاس بھی اگر ریئل انسیڈنٹ ہیں اور سٹوریز ہیں تو آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ریئل انسیڈنٹ نوشین کے ساتھ ہوا۔ آئیے میں آپ کو انہی کی زبانیں سناتی ہوں۔ میرا نام نوشین ہے اور میں گجرانوالہ کے ایک چھوٹے سے شہر میں رہتی ہوں، لیکن میں ایک ایجوکیٹڈ فیملی سے بلانگ کرتی ہوں۔ میں نے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ میرے ساتھ جب یہ سب کچھ ہوا تو اس وقت 1 سال پہلے میری شادی ہوئی اور میرے ہسبینڈ جو UAE میں جاب کرتے تھے، اس لیے شادی کے کچھ ٹائم کے بعد انہیں اپنی جاب کی وجہ سے واپس جانا پڑا۔ گھر میں میری مدر ان لاء، نند اور دیور اور دیورانی رہتے تھے۔ میرے شوہر کے چلے جانے کے بعد میری نند میرے ساتھ سونے لگی۔ کچھ دن کہہ لیں یا 1 مہینہ تو آرام سے گزرا۔ اس کے بعد ایک رات میں سو رہی تھی تو مجھے فیل ہوا کہ جیسے میں اکیلی نہیں ہوں اور میرے ساتھ اور کوئی بھی وجود ہے۔ میں اس بات کو فیل کر رہی تھی کہ میرے جسم پر ایک لمس محسوس ہوا جو مسلسل ہاتھ پھیر رہا تھا۔ میں نے اپنی نند کی طرف دیکھا تو وہ بے خبر سو رہی تھی۔ میں سوچتی رہی کہ میرا وہم ہے یا حقیقت، پر ایک حقیقت ہے تو کوئی دوسرا وجود میری نند کے علاوہ کمرے میں ہے کہ نہیں، اور نند میری بے خبر سو رہی ہے۔ اس سوچ سے پھر میں ڈرنے لگی تو میں نے آہستہ سے اپنی نند کو آواز دی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، تو وہ نہ اٹھی۔ مسلسل میں نے کئی دفعہ آواز دینے پر بھی وہ نہ جاگی، تو میں نے سوچا کہ میں اسے جھنجھوڑ کر اٹھاتی ہوں، پر میں حیران رہ گئی کہ جب میرا وجود بالکل ساکت رہا اور میں اپنی پوری کوشش کے باوجود اپنی نند کو اپنے بازو سے بھی نہ جگا سکی، مجھے لگا کہ مجھ پر فالج کا اٹیک ہو چکا ہے اور اس بات سے میں رونے لگ گئی، پر وہ فیل مجھے ابھی تک ہوتا رہا۔ سوچا صبح کو اپنی ساس اور نند کو بتاؤں گی۔ صبح کو جب اٹھی تو میں ٹھیک تھی اور وہ انجانا وجود بھی حرکت میں نہ تھا۔ مجھے لگا کہ جیسے رات میں کوئی خواب دیکھتی رہی ہوں، اسی وجہ سے میں نے بات بھی نہ کی۔ اگلی رات پھر ایسی ہی کیفیت ہوئی اور اس میں اب شدت آ گئی۔ مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی اندیکھا وجود نے مجھے بے بس کر کے رکھ دیا ہے اور میرا وجود بے جان اور ساکت تھا۔ میں نہ ہل پا رہی تھی اور نہ میں بول سکتی تھی۔ ایک نیچرل بات کہ ڈر اور خوف مجھ پر حاوی ہو گیا۔ اس کے بعد بھی مجھے ہوش نہیں رہا کہ میں کب سوئی۔ اگلی صبح بات کرنے کا ارادہ کیا، پر یہ سوچ کر میں نے کینسل کر دیا کہ پتہ نہیں میری ساس اور نند میری بات پر یقین کریں گی بھی کہ نہیں، الٹا کہیں مجھے ہی قصوروار نہ سمجھے۔ تو میں اس سارے معاملے سے بات کو سمجھ چکی تھی کہ کوئی اندیکھا وجود ہے جو مجھ پر حاوی ہو چکا ہے۔ پہلے پہل تو یہ سلسلہ صرف رات کو ہوتا تھا، پھر دن میں بھی ہونے لگا۔ میں نے اس سے بچنے کے لیے وضو کرنے لگی، اور جب میں وضو میں ہوتی تو میں محفوظ ہوتی، اور جیسے ہی میں واش روم جاتی اور میرا وضو ختم ہوتا تو مجھے وضو کرنے سے پہلے ہی وہ مجھ پہ حاوی ہو جاتی۔ شروع میں تو میں بہت ڈرتی اور میں ریزسٹ بھی کرتی، پر میری ریزسٹنس کا کوئی اثر ہی نہ ہوتا، الٹا مجھے وہ تکلیف دیتے اور مجھے بہت تنگ کرتے۔ مجھے دن اور مجھے بار بار وضو کرنا پڑتا۔ پھر مجھے محسوس ہونے لگا کہ یہ کوئی اکیلا نہیں ہے بلکہ کچھ اور بھی ہیں، کیونکہ مجھ پر وہ جب بھی گھیرتے تو 2 گھنٹے کم از کم میری جان نہ چھوڑتے اور پھر میں اپنے بس میں نہ ہوتی۔ مجھے ایسا فیل ہوتا کہ پہلے ایک پھر اور کوئی دوسرا ہوتا اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا۔ پھر دن میں کوئی کام کرتی ہوتی تو مجھے محسوس ہوتا کہ جب مجھے کھینچا جا رہا ہے اور میرا وجود اپنے کنٹرول سے باہر ہو جاتا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، کیونکہ میں بہت ازجر اور تکلیف فیل کرنے لگی تھی۔ میرا اپنا پورا وجود گھل رہا تھا اور ان کے ملاپ کی ناقابل بیان تکلیف مجھے اٹھانا پڑ رہی تھی، مگر میں جس کے پاس بھی گئی اس نے یہ کہہ کر مجھے واپس بھیج دیا کہ وہ بہت طاقتور ہیں، ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے، بہتر ہے کہ تم انہیں قبول کر لو۔ اور پھر یہ نوبت بھی آئی کہ میں دن میں بھی کافی وقت اپنے کمرے میں اکیلے گزارنے لگی اور رات کو بھی اکیلے سونے لگی، کیونکہ وہ سب میری ننند کی موجودگی میں مجھے دھکے دے کر واش روم لے جاتے اور وہاں اس تکلیف کو میں 2-3 گھنٹے کھڑے ہو کر سہ نہیں سکتی تھی۔
میری ساس اور نند مجھ پر شک کرنے لگی کہ یہ سارا دن اکیلے کمرے میں کیا کرتی ہے اور اب رات کو بھی اکیلی سوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو انسان شوہر کے بعد نند کے ساتھ سوئے، اکیلے میں ڈر لگتا ہے اور اسے نیند نہیں آتی، اور پھر وہ اکیلا سونے لگے تو انہیں شک کرنا بنتا ہے۔ میں اپنی عزت بچانے کے لیے ایسا کر رہی تھی، اور اب تو میں تھک چکی تھی، پر میری جان نہیں چھوٹ رہی تھی۔ میں وضو میں رہتی، جیسے ہی میں نہانے یا واش روم کے لیے جاتی اور وضو ختم ہوتا وہ مجھ پر سوار ہو جاتے اور پھر مجھے بہت تکلیفیں پہنچاتے۔ میرا پورا وجود گھل گھل کر آدھا ہو چکا تھا، میری آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے اور مجھے چکر آتے رہتے، رنگ بھی میرا خراب ہو رہا تھا۔ ایک اہم سوال، اگر کوئی اس کا جواب دے، کیونکہ کبھی میرے پیٹ پر اور کبھی میری کمر پر شدید قسم کی بدبو آتی کہ مجھے وامٹ سی ہونے لگتی۔ یہ جو بھی سب کچھ ہو رہا تھا وہ میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں آپ سے بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ خدا را اپنی بچیوں کا خیال رکھیں۔ یہ معاملات حقیقت میں ہوتے ہیں، اور یہ مخلوق عورت کے ساتھ تعلقات بناتی ہیں اور انہیں تکلیف دیتی ہیں، جو کہ صرف اس عورت کو ہی سہنا پڑتا ہے۔ وہ جو کچھ بھی تھا اس کا کوئی وجود نہیں تھا، پر ایک ٹچ تھا جو مجھے مسلسل فیل ہوتا رہتا۔ مجھے شدید خوف بھی آتا اور میں پسینے میں شرابور ہو گئی۔ اگلی رات میں پھر سوتے میں میری آنکھ کھل گئی، کیونکہ لاسٹ نائٹ کی طرح پھر کسی فیل کو میں نے محسوس کیا۔ میں سوچتی رہی کہ یہ میرا وہم ہے یا حقیقت، پر میری حقیقت میں ایسا میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ آج کا دوسرا واقعہ مرتضیٰ نے سینڈ کیا ہے۔ یہ بات کوئی 2017 کی ہے، جب میری ڈیوٹی گالوے کے قریب تھی اور میں نے گالوے میں ایک بہت اچھا گھر خریدا تھا اپنے رہنے کے لیے۔ میں اس جگہ سے انجان تھا، اس لیے بنا چھان بین کے دوست سے کہہ کر میں نے وہ گھر لے لیا، اور وہ تھوڑا سائٹ پر تھا۔ گھر کے ساتھ ایک گلی کافی کھلی سی تھی۔ ابھی مجھے ادھر شفٹ ہوئے 1 ماہ ہی ہوا تھا کہ میرے ساتھ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، اور پھر 1 ماہ کے بعد نہ جانے کیوں مجھے ایک دن چائے بناتے ہوئے کچھ محسوس ہوا کہ جیسے ہی میں گھر کی چھت پر کچھ چل رہا ہے، اور مجھے اس کے قدموں کی آہٹ صاف سنائی دے رہی تھی، لیکن میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر اگنور کر دیا۔ اس گھر میں تو میں اکیلا رہتا تھا، تو چھت پر کون ہو سکتا ہے؟ شاید وہ بلی ہو جو چل رہی ہو، یہ کہہ کر میں دل میں دلاسا دیا اور دوبارہ سے چائے بنانے میں بزی ہو گیا۔ اس کے بعد یہ واقعات میرے ساتھ تقریباً مسلسل ہونا شروع ہو گئے۔ پہلے تو یہ صرف چھت کی حد تک تھا، پھر آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ جیسے کوئی ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں چلا گیا ہے، اور مجھے ان کے قدموں کی آہٹ صاف سنائی دیتی، پر وہ مجھے نظر نہیں آتا تھا۔ ایک دن میں چائے بنانا بھی بزی تھا کہ میری کچن کی سائڈ پر ایک بہت بڑا سا شیشہ لگا ہوا تھا۔ چائے بناتے ہوئے میرے ایک دم سے نگاہ اس پر پڑی تو مجھے اس شیشے کے اندر کسی کا سایہ نظر آیا۔ مجھے صرف 1 یا 2 سیکنڈ کے لیے وہ سایہ نظر آیا تھا، اور وہ پلک جھپکتے وہاں سے غائب بھی ہو گیا۔ اس دن کافی میں تھک چکا تھا، اس لیے میں نے اس کو اپنا وہم کنسیڈر کیا۔ میں نہیں سمجھا کہ مجھے تھکاوٹ زیادہ ہو چکی ہے کام کی وجہ سے، اس لیے شاید مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے، کیونکہ میرے کام کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ میں آفس میں دیر تک بیٹھا کام کرتا رہتا اور گھر میں کم ہی آتا تھا، اور پھر ایک دفعہ مجھے کسی کام سے آفس میں رکنا پڑا۔ تو جب میں اگلے دن اپنے گھر واپس آیا تو میری ہمسائی مجھے دروازے پر ہی روک کر کہا کہ بیٹا تم کدھر سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں آفس سے آ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم رات کو اس گھر میں ہی تھے؟ میں نے کہا کہ نہیں آنٹی، میں تو آفس میں رات کو سو گیا تھا کیونکہ مجھے کام بہت کرنا تھا۔ تو وہ آنٹی نے کہا کہ کل رات تمہارے ڈرائنگ روم کی لائٹ بار بار آن اینڈ آف ہو رہی تھی اور خود ہی بجھ جاتی تھی۔ تمہارے کمرے کی لائٹ دوبارہ سے بار بار جلتی رہی اور پھر خود بار بار بند ہوتی رہی۔ مجھے لگا کہ شاید تم آ گئے ہو۔ یہ بات ان کے لیے ایک سرسری تھی، لیکن یہ بات میرے لیے بہت خوف کا باعث بن گئی، کیونکہ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ ہو نہ ہو میرے گھر پر سایہ ہے، کیونکہ مجھے جو آوازیں سنائی دیتی یا قدموں کی آہٹ وہ میرا وہم نہیں تھا، وہ یقیناً وہ چیز تھی۔ خیر میں نے فوراً گاڑی میں آ کے بیٹھا اور گاڑی کو اپنے دوست کے گھر کی طرف لیا۔ میں وہاں چلا گیا۔ دوست کے پاس جا کر میں نے اس گھر کے بارے میں بتایا، میرے گھر میں سایہ ہے، تم نے مجھے اس بارے میں پہلے کیوں نہیں انفارم کیا؟ تو میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ یار یہ سب تمہارا وہم ہے، میں بھی تو اس گھر میں رہتا رہا ہوں، اتنا عرصہ میرے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، تم گھر جا کے آرام سے سو جاؤ، وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
شاید وہ اسپارکنگ کی وجہ سے تمہارے گھر میں لائٹ جل بجھ رہی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ یہی مسئلہ ہو۔ میں اپنے گھر آ گیا اور میں اندر جا کر سو گیا کیونکہ میں بہت تھک چکا تھا۔ جب میں بہت گہری نیند میں چلا گیا تو میں نے کسی ہاتھوں کو اپنے پاؤں پر محسوس کیا، اور پھر ان ہاتھوں کی شدت نے مجھے زور سے بیڈ سے نیچے کی جانب نیچے گرا دیا، اور میں نے جب آنکھیں کھولی تو ایک سیکنڈ کے لیے میرے سامنے ایک نہایت بھیانک شکل والا آدمی کھڑا تھا، جسے میں صحیح سے دیکھ بھی نہیں پایا کیونکہ اس کے جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، کالے رنگ کے گہرے سنہرے بال۔ وہ آدمی سامنے صرف 2 یا 3 سیکنڈ میرے رہا، اس کے بعد وہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ میں بری طرح سے ڈر چکا تھا اور وہ ساری رات پھر مجھے نیند نہیں آئی۔ اس کے بعد اللہ اللہ کر کے میں وہاں سے جلدی جگہ تبدیل کی۔ میں نے شکر کیا کہ میں یہ پراسرار گھر چھوڑ دوں گا، لیکن میری قسمت خراب تھی۔ میں نے گھر تو چھوڑ دیا، لیکن میں جہاں جہاں بھی گیا وہ سایہ میرے ساتھ ہی چلتا رہا۔ ان اثرات کی وجہ سے میں آج تک پریشان ہوں۔ اگلا واقعہ فاروق نے میاں والی سے سینڈ کیا ہے۔ ماریہ کے پرانے محلے اور ہمارے گھر سے 15 منٹ کی ڈرائیو پر ایک جامع مسجد گلبرگ واقع ہے، اس کا نام ہے شاداب مسجد۔ اس مسجد کے داخلی دروازے کے ساتھ ایک بہت بڑا اور پرانا پیپل کا درخت ہے۔ ایک رات شدید ہبس اور بجلی بھی غائب تھی۔ ہم اپنے ایک قریبی دوست اور چھوٹے بھتیجے کے ساتھ اس طرف گنے کا رس پینے آ گئے۔ وہاں 2 مشینیں لگی ہوئی تھیں اور ایک ساتھ فٹ بال کا گراؤنڈ تھا اور اس کی دیوار ساتھ ساتھ تھی۔ کچھ مہینے پہلے اس درخت کو بالکل نیچے اس تنے کے ساتھ ہم جو کہ اپنے چھوٹے بھائی کی بائک پر اس کے ساتھ تھے تو چھوٹے بیٹے کو بھی لائے اور اپنے دوست سے گپ لگاتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ فٹ پاتھ کے اوپر بائک ڈال کر سیدھا اس گنے کی مشین کے ساتھ اور عین درخت کے نیچے پہنچ گئے اور وہاں موجود مشین پر کام کرنے والے ملازم کو جوس دینے کا کہا۔ اب ہم تو لگ گئے تھے اپنی باتوں میں، لیکن تھوڑی دیر میں ہم نے محسوس کیا کہ ٹپ ٹپ پانی اوپر درخت سے گر رہا ہے۔ پہلے ہم نے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب ان گرنے والے قطروں کا ہم نے بڑھا ہوا حجم دیکھا اور رفتار دیکھی تو اس وقت ہم جوس پی کر فارغ ہو چکے تھے۔ اب سامنے کھلی دکان پر بیٹھا میمن ہمیں پانی کے قطروں سے پریشان دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ تو روز رات یہاں پر کھڑا ہوتا ہے، اس پر پانی گرتا ہے۔ ہم نے تھوڑا غصے سے اسے کہا کہ یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ وہ ہے جو اوپر بیٹھے ہم پہ کچھ کر رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ میمن تو خوف کے مارے وہاں سے بھاگ گیا۔ اب باری تھی اس کے گنے کے رس والی کی، تو ہم نے جب اس سے پوچھا کہ تمہارے کتنے ہوئے تو وہ انتہائی غصے میں بولا کہ 150 روپے۔ ہم نے جیسے ہی پیسے اس کی طرف بڑھائے تو بہت کلیئر طور پر اس کے ہاتھ نہ صرف بڑے ہو گئے بلکہ ان کے انگوٹھے شاخ کی طرح نکلے ہوئے تھے اور 2 چھوٹی چھوٹی انگلیاں دکھائی تھیں۔ کپڑے بھی جو اس نے پہن رکھے تھے ان کا رنگ آتشی سا ہو گیا اور وہ عجیب سا آدمی ہونے لگا۔ بہت ہی کلیئر طور پہ وہ بہت غصے میں نظر آ رہا تھا۔ شاید اسی وجہ سے ہمارے بلائے جانے والے سیکورٹی اسکواڈ کو دیکھ چکا تھا۔ ہم نے وہاں سے بھاگ نکلنے میں آفت جانے۔ ہم بڑی مشکل سے اپنے گھر پہنچے۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں گزر ہوا تو نہ صرف وہاں انتہائی پھیلا ہوا درخت بھی کٹ چکا تھا اور گنے کی مشین تو بند حالت میں وہاں پڑی تھی، لیکن وہ بندہ وہاں پہ غائب تھا۔ یہ سٹوری یاسین نے سینڈ کی ہے۔ ستارہ ہمارے محلے کی ایک لڑکی تھی۔ لڑکی تو خیر اسے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ 13 ایئرز کی تھی، لیکن وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ 20 سال سے زیادہ کی نہیں لگتی۔ ستارہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کافی انٹیلیجنٹ بھی تھی، لیکن جانے محلے والے کیوں ستارہ کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے تھے، جیسے کہ ستارہ کو جن ہے یا وہ آسیب زدہ ہے، لیکن وہ ایک انوسنٹ اور سمپل سی لڑکی تھی جو کہ بلا وجہ ہی محلے میں بدنام ہو چکی، اور ایسا اس لیے ہوا کیونکہ ستارہ کی پہلے شادی 2010 میں ہوئی تھی اور شادی کے دوسرے دن ہی اس کا شوہر کرنٹ لگنے سے مر چکا تھا اور ستارہ بیوہ ہو کر اپنے گھر والوں کے پاس آ گئی۔ اس انسیڈنٹ کے بعد محلے کے لوگوں نے مشہور کر دیا کہ ستارہ منحوس ہے اور اس کی منحوسیت کی وجہ سے اس کے شوہر کو کرنٹ لگا، لیکن 1-2 مہینے یہ سب باتیں کرنے کے بعد محلے والوں نے ستارہ کے بارے میں باتیں کرنا بند کر دی۔ ستارہ کے پہلے شوہر کی ڈیتھ کے بعد اس کے والدین نے ستارہ کی 2013 میں دوبارہ ایک ڈاکٹر سے شادی کر دی، لیکن قسمت کو شاید یہ بھی منظور نہیں تھا اور ستارہ کا دوسرا شوہر ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر گیا۔ ستارہ بیچاری ایک بار پھر بیوہ ہو کر گھر چلی آئی۔ اس بار محلے والوں نے ستارہ کو معاف نہیں کیا اور الٹی سیدھی باتیں بنانا شروع کر دی۔ وہ بیچاری ستارہ کے لیے زندگی مشکل ہوتی گئی۔ میں خود بہت ماڈ اسکاٹ اور آزاد خیال تھا،
اس کے سبب میں ستارہ کو قصوروار نہیں سمجھتا تھا اور اس بیچارے کا کوئی قصور بھی نہ تھا۔ تو زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس وقت تو کم از کم میں ستارہ کے بارے میں یہی سوچتا تھا۔ اس واقعے کو 4 سال گزر چکے تھے۔ پھر بہت دیر تک ستارہ کا کوئی رشتہ ہی نہ آیا، اور ایک دن اچانک کسی دوسرے محلے سے ستارہ کے لیے رشتہ آیا اور ستارہ کے پیرنٹس نے فوراً ہاں کر دی، اس ڈر سے کہ کہیں محلے والوں کی باتوں کی وجہ سے یہ رشتہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ تو 2018 میں ایک بار پھر ستارہ کی شادی ہو گئی۔ یہ ستارہ کی تیسری شادی تھی۔ وہ محلے میں کافی مشہور ہو چکی تھی، اس لیے مجھے کبھی کبھی ستارہ کے قصے سننے کو ملتے رہتے۔ میں جب بھی ستارہ کے بارے میں سنتا مجھے ستارہ سے ہمدردی ہونا شروع ہو جاتی کہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ قسمت نے ستارہ کے ساتھ ایک بار پھر وہی کیا جو کہ اب تک ہوتا آیا تھا۔ اس کا تیسرا شوہر بھی سیڑھیوں سے گر کر مر گیا اور ستارہ ایک بار پھر بیوہ ہو گئی اور اپنے پیرنٹس کے گھر آ گئی۔ اس حادثے کے بعد محلے والے ستارہ سے دور رہنا شروع ہو گئے۔ جہاں بھی ستارہ کو دیکھتے گلی بدل لیتے، یہاں تک کہ ستارہ اپنے گھر والے اور اپنے بہن بھائیوں سے اس کو منحوس سمجھنے لگے۔ میں گلی میں اکثر ستارہ کو گزرتے ہوئے دیکھتا تھا اور وہ بڑی شرافت سے نگاہیں جھکا کر چلتی تھی۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، بس قسمت نے اس کے ساتھ عجیب کھیل کھیلا۔ ایک دن میں گلی میں کھڑا جب ستارہ وہاں سے گزری، گلی میں اس وقت کوئی بھی نہ تھا، میری ستارہ سے بات کرنے کا دل کیا۔ مجھے اس بیچاری سے بہت زیادہ ہمدردی ہوئی۔ میں نے ستارہ کو سلام دعا کے بعد پوچھا کہ کیسی چل رہی ہے۔ میری بات پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہا کہ میری زندگی جہنم ہے بھائی، بس دعا کریں کہ میں مر جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس کے بعد میں اکثر اس کے راستے میں کھڑا ہو کر اس کو دیکھنے لگتا اور کبھی کبھی ستارہ سے باتیں بھی کرتا۔ کبھی کبھی ستارہ کچھ کھانے کے لیے بھی دیتا۔ میں ہر وقت ستارہ کے بارے میں ہی سوچتا رہتا۔ مجھے اس سے محبت نہیں تھی، بس مجھے ہمدردی تھی۔ میرا دل کہتا کہ میں اس کی زندگی کے سارے دکھ ختم کر دوں، اور ایک دن میں نے ہمت کر کے اس سے کہہ دیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میرے لیے اپنی زندگی برباد نہ کرو، میں ویسے بھی زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ میں ستارہ کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ میں نے فائنل ڈیسیژن لے لیا تھا کہ میں نے تم سے ہی شادی کرنی ہے۔ میں اپنے ڈیسیژن پہ قائم رہا اور میں نے اسے کہا کہ میں تم سے ہی شادی کروں گا۔ تو وہ کہنے لگی کہ ایک بار پھر سوچ لو، ایک تو عمر میں مجھ سے تم چھوٹے ہو اور دوسرے تمہارے گھر والے کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ میں اپنے گھر والوں کو منا لوں گا، لیکن ستارہ نے ٹھیک کہا تھا۔ گھر والوں نے بہت مخالفت کی، جو کہ میں سوچ بھی نہیں رہا تھا۔ میرے سارے عزیز و رشتہ دار اور میرے بھائی بہن مجھے سمجھانے لگے۔ میرے خود کے گھر والے مجھ سے ناراض ہو گئے، لیکن میں فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے ستارہ کے علاوہ کہیں اور شادی نہیں کرنی تھی۔ ستارہ سے شادی کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ اس کے شوہر کیوں مرتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ سارے رشتہ دار مجھے ملام کر کے چلے گئے اور میرے محلے دار الگ مجھے ملامت کرتے رہتے۔ کوئی مجھ پر ہنس رہا تھا تو کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، لیکن میں نے کسی کی بات بھی نہیں سنی۔ آخر میں میرے ابو نے میرا ساتھ دیا اور انہوں نے کہا کہ جیسا تم چاہو اور شادی کر لو۔ آج ہماری شادی کو 5 برس بیت چکے ہیں اور ہمارا ایک بیٹا بھی ہے۔ میں آج تک سلامت ہوں۔ لسنز، یہ آج کی سٹوریز تھیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ خدا حافظ۔